اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت فإنما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ میرے بھائیو، یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی مر جائے گا تو اس کا قصہ پاک ہو جائے گا۔ اصل معاملہ تو مرنے کے بعد شروع ہونے والا ہے میرے بھائیوں۔ یہ دنیا کی زندگی یہ ہر حالت میں گزر ہی جاتی ہے۔ یہ خوشی اور خوشحالی میں بھی گزر جاتی ہے اور تنگ دستی اور بدحالی میں بھی گزر جاتی ہے۔ یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص امتحان کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ امتحان یہ بندگی کا امتحان ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، اور اس پیغام کو، اس سبق کو یاد کرانے کے لیے، اس کی یاددہانی کرانے کے لیے، اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے لے کر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پے در پہ اپنے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ مبعوث کیا۔ ہر رسول اسی بات کو یاد کرانے آیا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ سبق ہے، یہ وہ بھولا ہوا سبق ہے جس کو آج انسانیت بھول چکی ہے۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے، جب یہ انسان عالم ارواح کے اندر تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی روحوں کو آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولادوں کی پشتوں میں سے نکالا، اور ان کو اپنے سامنے کھڑا کرنے کے بعد ان سے عہد لیا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا، قالو بلا شہدنا، سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ بے شک اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ معلوم فرماتا ہے کہ یہ عہد ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ دنیا میں جانے کے بعد اور یہاں سے واپس آنے کے بعد انسان یہ نہ کہے کہ مالک ہمیں تو تیرا پیغام سمجھ میں نہیں آیا، ہم تک تو تیری بات پہنچی نہیں، ہمارے باپ دادا شرک کرتے رہے، اس شرک کی وجہ سے ہم نے اس دین کو اپنا دین سمجھا۔ تو معلوم فرماتا ہے کہ یہ بات ہم نے تمہاری فطرت کے اندر، تمہاری سرشت کے اندر یہ بات رکھ دی کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا پالنے والا کون ہے، تمہاری ساری بندگیوں کا، عبادتوں کا حقدار اور اس کا لائق کون ہے۔ الست بربکم، یعنی وعدہ الست کے ذریعے سے اس بات کو انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ تمام پیغمبر اسی سبق کو یاد دلانے کے لیے آتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ لیکن انسانیت ہمیشہ سبق کو بھولتی رہی۔ تو معلوم ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، دیکھو تم نے سبق کو یاد رکھا یا بھول گئے، لیکن اس بات کو یاد رکھو تم میں سے ہر نفس کو موت آ کر رہے گی۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ تمہاری خلاصی ہو جائے گی، تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ اصل معاملہ تو اس کے بعد شروع ہونے والا ہے میرے بھائیوں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہاں اس کے بعد تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو اس دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس کو جنت کا پروانہ مل گیا، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ زیب و زینت، یہ ترقی، یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ وہاں کامیابی ایمان کے اوپر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے وہ ڈٹ گئے، اللہ کو اپنا رب کہا، پھر اس کے وہ جم گئے۔ میرے بھائیو، یہ معمولی بات نہیں ہے اللہ کو رب کہنا اور اس کے اوپر جم جانا۔
اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم اللہ کو رب کہتے ہیں، رب العالمین کہتے ہیں، لیکن رب کے معنی سے بے خبر ہیں۔ رب کا معنی ہوتا ہے جو پالنے والا ہو، جو پرورش کرنے والا ہو، جو کسی چیز کو ابتدا سے لے کر اس کے انجام تک پہنچانے والا ہو۔ اور سورہ فاتحہ میں یعنی قرآن مجید کا شروع کے اندر فرما دیا الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفوں کا، ساری شکر گزاریوں کا لائق ایک وہ ذات ہے جو رب العالمین ہے، جو اللہ ہے۔ وہ رب ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ غوث ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ غریب نواز ہے، وہ بگڑیاں بنانے والا، وہ جھولیاں بھرنے والا، وہ ڈوبی کو ترانے والا۔ میرے بھائیوں، اسی کے پاس وہ خزانے ہیں جو ہماری ہر حاجت کو پورا کر سکتے ہیں، باقی اور کوئی ہے نہیں۔ ہر پیغمبر اسی سبق کو یاد دلانے کے لیے آیا۔ اور میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کو رب مان لیا جائے۔ جب اللہ کو رب ماننا ہے تو غیر کی ربوبیت کا انکار ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی داتا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مشکل کشا نہیں سوائے اللہ کے، تو میرے بھائیوں جب اللہ کی الوہیت کو مان لیا، اللہ کو الہ مان لیا، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی اور نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ایاک نعبد تیری ہی بندگی کرتے ہیں، یہ ہم یہ نہیں کہتے تیری بھی بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا تجھ بھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کو مددگار مانا جائے، اللہ کو عبادت کے لائق مانا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے، اس کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا جائے۔ اللہ کے بھی نام کی نظر و نیاز ہو اور اس کے بندے کے نام کی بھی نظر و نیاز ہو، اللہ کو بھی سجدہ ہو، اس کے بندوں کو بھی سجدہ ہو، اللہ کو بھی حاجت روا مشکل کشا مانا جائے، اس کے بندوں کو بھی داتا دستگیر غوث اور مشکل کشا مانا جائے۔ میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ اس بات کی نفی کرتی ہے، ہمارا قرآن اس بات کی نفی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کی نفی کرتی ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت دکھائی، جم گئے اس بات کے اوپر، انہوں نے پوری زندگی اس بات کے اوپر لگا دی، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم کسی اور کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تمہارا فرماتا ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، جب اس کا آخری وقت آتا ہے، اس کے وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے یا تو پیغمبر کے اوپر نازل ہوتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتے نازل ہوتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے۔ جب معلوم آتا ہے کہ اس بندے کی، اس ایمان والے بندے کی جب روح قبض کرنے کے لیے، جس نے ایک اللہ کو اپنا رب مانا تھا، اس کے اوپر جماؤ دکھایا تھا، جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کہ اب تمہارے لیے کسی غم و خوف کا کوئی موقع نہیں ہے، اب یہ ہر طرح کی پریشانی تمہاری ختم ہو گئی۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تمہارے لیے اب خوشخبری ہے جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس جنت کی توقع کے لیے، جس جنت کے حصول کے لیے تم نے پوری دنیا کی ٹکر لی اور ساری دنیا کی مخالفت کو برداشت کیا، آج اس جنت کی تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے۔ نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، ہم دنیا کے اندر بھی تمہارے دوست تھے، اب آخرت کے اندر بھی تمہارے رفیق رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہاں جو تم چاہے گو تمہیں ملے گا، جو تم پکارو گے، جو تمہارے دل کے اندر تمنا پیدا ہوگی وہ تمہاری پوری کرنے کے لیے ہر چیز موجود ہوگی۔ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ آج اس غفور الرحیم کی مہمانی ہے تمہارے لیے، جس کے لیے تو نے دنیا کو ناراض کیا، جس کے لیے تم نے اس ایمان کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، یہ اصل بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہم کلمہ گو، ہم کلمہ پڑھتے ہیں سارے، اسی قرآن کو مانتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں، لیکن آج کتنے فرقوں کے اندر تقسیم ہے؟ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، اور اس کے علاوہ ہر فرقے کے آگے کتنے فرقے ہیں۔ کیا یہ قرآن کا پیغام ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تعلیم دے کر گئے تھے جو قرآن یہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو فرقے میں مت پڑنا۔ آج ہر بندہ فرقے کے اندر تقسیم ہو رہا ہے، حیات کو بھی پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں ہی فرقہ نہیں ہوں، باقی سارے فرقے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس کتاب کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی۔ آج ہم فرقہ وارانہ نام بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ میں فلاں ہوں فلاں ہوں،
उसको अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मैं फ़लाँ फ़िरके में से हूँ। मेरे भाइयों देखें, अल्लाह का दीन सीधा सादा है, सीधी सी बात है कि जो दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था उसके अंदर शिरक की गुंजाइश नहीं है। ये कब्रों के ऊपर चढ़ावे चढ़ाना, उनको दाता मानना, मुश्किल कुशा मानना, मेरे भाइयों ये शिरक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना किया इससे। जुनदुब रहमान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला मन कान क़बलकुम कानू इत्तखिज़ून क़ुबूर अंबियाहिम व सालिहिम मसाजिदा अला फला तत्तखिज़ुल क़ुबूर मसाजिदा इन्नी अनहाकुम अन ज़ालिक। कि लोगों कान खोल के सुन लो, तुमसे पहले जो लोग थे उन्होंने अपने अंबिया और सालिहीन की कब्रों को सजदागार और इबादतगाह बना लिया था। देखो तुम अपने अंबिया और सालिहीन की कब्रों को सजदागाह ना बनाना, मैं तुम्हें इससे मना करता हूँ। और आपने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनन युअबद, अल्लाह मेरी कब्र को बुत न बना देना, कहीं इसकी परस्तिश ना शुरू हो जाए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आपकी इसी बात की वजह से कि कहीं आपकी कब्र को पूजा गाना बना लिया जाए, आपको खुले जगह पे दफन नहीं किया गया, आपको हुजरे के अंदर दफन किया गया। मेरे भाइयों आज हमारे इन कलमा गो भाई हैं, आज देखिए ये शिरक करने वाले जो कब्रों के ऊपर, ये कौन है? ये हमारे यही इसी उम्मत के हिस्सा हैं। ये यही कलमा पढ़ने वाले, इसी कुरान को मानने वाले, इसी नबी को मानने वाले। मेरे भाइयों हम में से हर बंदा मौत से डरता है, मौत से डरता है। असल बात तो मौत के बाद के मामला है, बात तो वो जो अंजाम आने वाला है उसकी बात है। मेरे भाइयों आज हमारे ऊपर फ़र्ज है कि हम कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, खुद इसको पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। दुनिया की हर ज़बान के अंदर इसका तर्जुमा है और 100 से ज़्यादा उर्दू के अंदर तर्जुमे हैं। कोई ये शख्स ये नहीं कह सकता कि मालिक तेरी बात हमारी समझ में नहीं आ सकती। जो पढ़ नहीं सकता वो तर्जुमे के साथ कुरान को सुन सकता है, वो वीडियो के अंदर देख सकता है, ऑडियो के अंदर सुन सकता है। ये हुज्जत है अल्लाह ताला की तरफ से इस उम्मत के ऊपर। ये आज इतने तर्जुमे हो जाना, इतनी तफसीरें हो जाना, ये इस उम्मत के ऊपर हुज्जत है। कोई ये इंसान अनपढ़ से अनपढ़ शख्स अल्लाह के हाँ ये नहीं कह सकता मालिक हम तेरे पैगाम से बेखबर थे, हम तक तेरे रसूल की बात नहीं पहुंची। बात पहुंच चुकी है। हमारे जेबों के अंदर मोबाइल है, हर मोबाइल के अंदर आप कुरान फीड कर सकते हैं। कुरान को पढ़ो, इसको समझो, इसको सुनो और इसके मुताबिक अपना मुआतना करो, अपना एहतसाब करो। अभी थोड़ी देर पहले रमज़ान गुजरा, आपने हर मस्जिद से ये हदीस सुनी है, मन सामा रमज़ाना ईमान व एहतसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। कि जिसने ईमान के साथ रोज़े रखे और एहतसाब के साथ रोज़े रखे उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो मेरे भाइयों ये एहतसाब है करना है हमने। ये रमज़ान के अंदर भी एहतसाब है, रमज़ान के बाद पूरा साल भी एहतसाब करना है। भले इंसान वाला नफ्सी ही बसीरा, हर इंसान अपना ऊपर खुद गवाह है, अपना मुहासबा करने के लिए खुद काफ़ी है, किसी दूसरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम के ऊपर गामज़न रखे। अल्लाह ताला हमें मरने से पहले हक़ को पहचानने उस अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वकुल्लु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।